میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ تو لوگ یہ گمان کرتے کہ ہمارے پاس دولت ہے تو ہم کامیاب ہیں، لوگ یہ گمان کرتے ہمارے پاس پیسے ہیں تو ہم کامیاب ہیں، لوگ یہ گمان کرتے ہمارے پاس گاڑیاں ہیں تو ہم کامیاب ہیں، لوگ یہ گمان کرتے ہمارے پاس بہت سارے بزنس ہیں تو ہم کامیاب ہیں، لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے اخراجات ہیں تو ہم کامیاب ہیں، لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمارا نام بڑا ہے تو ہم کامیاب ہیں، لوگ یہ گمان کرتے ہیں ہمارا اسٹیٹس بڑا ہے تو ہم کامیاب ہیں۔ لیکن کریم آقا کے دیوانوں، کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس دولت ہے، کامیاب وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسے ہیں، کامیاب وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس بیلنس ہے، کامیاب وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس بہت ساری گاڑیاں ہیں، کامیاب وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس اچھا نام ہے، بلکہ کامیاب وہ ہے کہ جس کے پاس قرآن کا علم ہے، کامیاب وہ ہے جو نبی علیہ السلام کی شریعت کو جانتا ہے۔ تو مبارک ہو حافظ ریاض صاحب قبلہ، آپ کے والدین کو بہت بہت مبارکباد کہ جنہوں نے اپنے بیٹے کو پیدا کیا، پھر پیدا کرنے کے بعد اپنے چھاتی کا دودھ پلا کر اسے بڑا کیا، پھر بڑا کرنے کے بعد اپنے بچے کو 30 پارے قرآن کا حفظ کرا دیا۔ مبارک ہو کریم آقا کے دیوانوں، آؤ ذرا دیکھو یہ علم کیا ہے، قرآن کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت جو جاہل تھی، ایک نوجوان، اس کا خواہن، اس کا جو شوہر تھا وہ جاہل تھا، اور عورت پڑھی لکھی ہوئی تھی، یعنی قرآن کے علم کو جانتی تھی، تو کیا کرتی تھی؟ فجر کی جب نماز وہ پڑھتی تھی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنے قرآن کو الماری پہ رکھ دیتی۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ ارے توجہ ہے نا آپ کی؟ کہتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے بارے میں کہتی ہے کہ میں قرآن پاک کو پڑھ کر قرآن کے طاق میں رکھ دیتی تھی، لیکن میرا شوہر جاہل تھا، قرآن نہیں جانتا تھا، قرآن پڑھنا نہیں جانتا تھا، نہ سیکھا تھا، نہ اسے اس کا علم تھا۔ لیکن کریم آقا کے دیوانوں کیا کرتا تھا؟ جب وہ اس کی بیوی، اس کی جوزہ، اس کی وائف جب قرآن کو پڑھنے کے بعد طاق میں رکھ دیتی تھی تو وہ اس کا شوہر آتا تھا، آنے کے بعد قرآن کو کھولتا تھا، قرآن کھولنے کے بعد پڑھنا نہیں جانتا تھا، سیکھا نہیں تھا قرآن، لیکن کہتا تھا اے اللہ میں نہیں جانتا اس میں کیا لکھا ہے، لیکن جو بھی لکھا ہے حق لکھا ہے، حق لکھا ہے، حق لکھا ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس شوہر کی اتنی ادا پسند آئی کہ کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اس کا وصال ہو گیا۔ وصال ہونے کے بعد جس قبرستان میں اس کا جنازہ رکھا گیا تو کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد اس کی قبر پر آسمان کی طرف سے ایک نور کی بارش ہو رہی ہے، نور کی بارش ہو رہی ہے۔ تو لوگوں نے کہا اے خاتون، اگرچہ وہ بوڑھی ہو چکی تھی، کہا اے خاتون تیرا شوہر تو قرآن نہیں جانتا تھا، لیکن یہ بتا اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ کون سی ادا پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے شوہر کو بخش دیا؟ اس نے کہا سنو، میں جانتی ہوں کہ میرا شوہر قرآن نہیں سیکھا تھا، قرآن نہیں جانتا تھا، لیکن سنو اسے قرآن سے لگاؤ بہت تھا، محبت بہت تھی۔ اللہ اکبر، میں چھپ چھپ کے دیکھا کرتی تھی، جب میں قرآن پڑھنے کے بعد اس کو طاق میں رکھ دیتی تھی تو وہ چھپکے سے آتا، قرآن اٹھاتا، پڑھنا نہیں جانتا تھا لیکن ایک جملہ کہتا تھا۔ وہ جملہ کیا ہے؟ وہ جملہ یہ کہتا تھا اے اللہ میں تو جاہل گوار ہوں، لیکن اس میں جو لکھا ہے حق لکھا ہے، سچ لکھا ہے، حق لکھا ہے، سچ لکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے سبب سے اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا، اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر اسے جنات نعیم میں اعلیٰ جگہ عطا فرما دیا۔ کریم آقا کے دیوانوں، ایک وہ بندہ جسے قرآن نہیں جانتا، جو قرآن نہیں سیکھا، پڑھنا نہیں جانتا، ہو حافظ ریاض صاحب کی بلا مبارک ہو کہ آپ نے قرآن پاک کے 30 پاروں کو اپنے سینے میں محفوظ رکھ کر بتا دیا کہ ہم بھی بخشے جائیں گے، ہمارے ماں باپ بھی بخشے جائیں گے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین سیکھنا ہر مسلمان
مرد عورت پر فرض ہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.